أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں برے کاموں سے رکے ہوئے تھے یا ہم بدل گئے ہیں۔ ہماری اور ابلیس کی کہانی ہزاروں سال پہلے تب شروع ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں علمی فضیلت عطا فرمائی اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ بحث و تکرار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے اس جرم کی پاداش میں اس سے اس کا مقام چھین لیا۔ تب سے لے کر آج تک ہماری اور ابلیس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ابلیس غازی اور ہم مر جاتے ہیں، یعنی وہ جیت جاتا ہے اور ہم ہار جاتے ہیں۔ جو وہ ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس میں ہی ہم اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ابلیس سے ہماری بہت زیادہ گہری شناسائی ہے، ہماری پکی دوستی ہے۔ وہ ہم میں اور ہم اس میں رچ بس گئے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور آج حال یہ ہے کہ رمضان کے باوجود، اس کے زنجیروں میں قید ہونے کے باوجود، ہمیں اپنے اندر اس کی شبیہ نظر آتی ہے۔ وہ کیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم اس میں غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چوری بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور بہت گناہ کے کام کرتے ہیں، اور یہ سب اتنی شدت سے ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ اب یہ چیزیں ہماری فطرت بن گئی ہیں۔ ہم انہیں اگر چھوڑ دیں یا چھوڑنا چاہیں تو ناممکن سا لگتا ہے، جبکہ ہمیں ان کو چھوڑنا ہے۔ ابلیس کا ہماری زندگی میں اتنا حصہ ہے جتنا کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی بالکل مبالغہ نہیں ہوگا کہ اتنا حق ہماری زندگیوں میں ہمارا خود کا نہیں ہے جتنا ابلیس کا ہے۔ ہم اس کے رنگ میں ڈھل گئے ہیں۔ وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ کون ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کا تعارف تو ضرور بنتا ہے، رائٹ؟ کہ وہ ہے کون جس کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گی کہ سورہ اعراف میں کہاں لکھا گیا ہے، آیت کا بھی آپ کو ریفرنس بتاؤں گی، سورت کا بھی انشاءاللہ آپ کو میں ریفرنس بتاؤں گی، اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں کیا لکھا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہماری اور ابلیس کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ ابلیس ایک جن ہے، رائٹ؟ وہ ایک جن تھا، اس نے اتنی زیادہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا بہت نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مجھے یہ مقام میری عبادت کی وجہ سے ملا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دے دی اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں۔ ابلیس نے انکار کر دیا، باقی سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں مشت خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ میں سپیریئر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، متکبرین کی جگہ یہ نہیں ہے۔ یہ پہلا تکبر تھا جو ابلیس نے کیا تھا۔ تکبر اور انا یہ ابلیس کی وراثت ہے۔ تو ہمیں یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے، غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ تو نہ ہمیں کبھی تکبر کرنا ہے اور نہ ہمیں کبھی
انا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے. وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیش کی زندگی جیو، جو چاہے کھاؤ پیو عیش کرو، صرف ایک درخت کے پاس مت جانا. بس یہ بات تھی، ابلیس نے سن لی اور اپنے دل میں ٹھان لی کہ قریب تو کیا، میں تو کھلا کے دم لوں گا. اور وہی ہوا، جو اس نے عزم کیا وہ اس میں کامیاب ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا لباس چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں شرمندہ کر دیا، ان کا مرتبہ مقام چھین لیا گیا اور اس نے پالی اپنے دل کی مراد. ابلیس لعنتی ہے، یاد رکھیں کہ ابلیس لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دھتکارا ہوا ہے، مایوس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اس کے دل میں انتقام کی آگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کا مقام چھینا گیا. اب وہ حضرت آدم تو کیا، آدم کی آنے والی ہر نسل کا مقام چھین لے گا. اس نے یہ ٹھان لیا ہے. وہ اتنا بہکائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے دھتکار دیا جائے، انسان کو اتنا مایوس کر دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. لیکن وہ ہمیں نا امید کر دیتا ہے اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب سے لے کر آج تک وہ اپنے وعدے پر انتہائی مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہے. ہم کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا، ہم یہ کل کر لیں گے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو فلاں کام امپورٹنٹ ہے، ابھی تو یہ کام امپورٹنٹ ہے، ابھی تو ہمیں یہ کرنا ہے. لیکن وہ مستقل مزاجی سے اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے دور کر رہا ہے. ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، لیکن دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں ایک عمل کی وجہ سے. دونوں نے غلطی کی، دونوں سے نافرمانی ہوئی، لیکن ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی، وہ ڈٹا رہا اور لعنتی بن گیا. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مان کر توبہ کر لی اور اپنی اولاد کو، یعنی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا سکھا گئے. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اگر اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے آسمان تک ہوں، لیکن اگر انسان توبہ کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا. ہم نے شیطان کو نہیں فالو کرنا، ڈٹے نہیں رہنا اپنی غلطی پر. حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا کہ معافی مانگ لو، اور ہم نے معافی مانگنی ہے. سورہ نساء میں ابلیس نے قسم کھائی ہے 118 نمبر آیت میں. اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں لوگوں کی زندگی میں اتنا شامل ہو جاؤں گا کہ اپنا حصہ لے کر رہوں گا، اور وہ اپنا حصہ لیتا ہے. ابلیس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ذرا یہ سوچیں کہ ابلیس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ابلیس کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں بے حیا کر دیتا ہے، بے لباس کر دیتا ہے، ہماری شرم اتار دیتا ہے. اس کی مثال ہم شوبز سے لے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے کہ وہ اپنا جسم بیچ کر، ناچ گانے کر کے، لوگوں کے سامنے بے حیا بن کر جو بھی وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، یہ ہماری محنت ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے انہی کو آئیڈیلائز کر کے اپنی زندگی میں ایک ماڈل بنا لیا ہے. ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ شیطانی کام ہے. شیطان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ ہماری شرم دور کر دے گا، ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا. اس کا دوسرا مقصد ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا، مایوس کر دے گا، جنت سے محروم کر دے گا، بالکل جیسے اس نے ہمارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے محروم کر دیا تھا. سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ہے. 3 چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر وہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اٹ مینس کہ ہم شیطان کو یعنی ابلیس کو فالو کر رہے ہیں. اس کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر ہے، ہماری اس سے دوستی ہے.
ترجمہ کیا ہے؟ میں انہیں گمراہ کر دوں گا، سورہ نساء آیت نمبر 119، میں انہیں گمراہ کر دوں گا، میں ان کا دل بے بنیاد خواہشات سے بھر دوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں۔ یہ تین چیزیں، پہلی چیز کیا ہے کہ گمراہ کر دوں گا، اور گمراہی کیا ہے کہ نہ ہمارا دین میں دل لگنا، نہ قرآن میں دل لگنا، نہ نماز میں دل لگنا، یہ تمام دین کے کاموں کو چھوڑ کر ہم بالکل بے معنی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہر وقت ناچ گانے تفریح فیشن کپڑے سوشل میڈیا مختلف چیزوں میں ہمارا دھیان لگتا ہے، لیکن ہمارا دل دین میں نہیں لگتا۔ یہ گمراہی ہے، یہ اس کا پہلا پوائنٹ تھا شیطان کا۔ دوسرا ہے میں ان کا دل بے بنیاد خواہشات سے بھر دوں گا، یعنی ایک گھر ہو تو خواہش ہوگی نہیں دوسرا گھر ہو تو خواہش ہوگی نہیں محل ہو، ایک گاڑی ہوگی تو نہیں اچھی سی گاڑی ہو، پھر بچوں کے اچھے اچھے اسکول ہوں، اسٹیٹس، شادی، یہ سارے کام کرتے 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 بڑھاپا اولڈ ایج آ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، انہی خواہشات کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، روح کی ہمیں آواز ہی نہیں آتی کہ ہمیں اللہ بلا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا سکھاؤں گا۔ خلقت کو بدلنا، خلقت دو طرح سے بدلی جاتی ہے، ایک فزیکلی اور ایک اسپریچولی۔ فزیکلی خلقت کیسے بدلی جاتی ہے کہ اپنے ہم جسم کو بدل کر لیتے ہیں، سرجری کروا کے ہمیں اپنی ناک نہیں پسند، ہمیں اپنی آنکھ نہیں پسند، ہمیں اپنے ہونٹ نہیں پسند، بوائے کٹ ہم نے ہیئر کروا لیے، مردوں کی طرح ہم نے کپڑے پہن لیے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ڈفرنس ہی نہیں ہوتا کہ میل اور فیمیل میں کیا ڈفرنس ہے، رائٹ؟ تو یہ ہے ہماری فزیکلی خلقت کو بدلنا۔ اسپرچولی بدلنے کا کیا میننگ ہے؟ جب ہمیں اسلام پر چلنا بیکورڈ لگے، ہمیں پردہ کرنا بیکورڈ لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہمیں بیکورڈ لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھی ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ یاد رکھیں ہم احسن تقویم ہیں، ہم ابلیس کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ مکالمہ لکھا ہے، یعنی جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو لعنتی بنا کے نکالا گیا، تو وہ سورہ آراف میں اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک، اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو ہے لیکن یہاں تک جو مکالمات ہیں میں وہ اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہترین شکل و صورت دی، تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ کو مرتبہ ہے خاک پر، میں خاک کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو اس نے نکلتے نکلتے اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی، اور مہلت کیا تھی؟ مہلت یہ تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے وقت دے دو، جس کی وجہ سے تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے نا، میں ان کو بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پر، یعنی جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پہ ہر طرح کا حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر حربہ استعمال کروں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تم اکثر لوگوں کو ناشکرا پاؤ گے۔ یہ ابلیس نے کہا تھا، سورہ آراف میں آپ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 11 سے 25 تک۔ اور وہی ہے کہ ہم ہر چیز پہ ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا، آپ نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، جسم، آنکھیں، تندرستی، صحت، عزت، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں اللہ نے عطا فرمائی؟ اور یہ ابلیس نے کہا تھا کہ تم اکثر لوگوں کو ناشکرا پاؤ گے۔ تو اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تم ناشکرا پاؤ گے، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے۔ ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم دھتکارے ہوئے ہو، لعنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری پیروی کرے گا، میں ان کو اور تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔
پھر کیا ہوا؟ آدم کو اس نے بہکایا، جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کیا گزارش کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 27، اے بنی آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس نے تمہارے والدین کو یعنی حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا تھا، ان کا لباس چھین لیا تھا تاکہ وہ اپنی شرمگاہیں ظاہر کر دیں۔ دیکھو تم ایسے مت ہونا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی سے فرینڈشپ کی ہوئی ہے، اسی سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم ایسے مت کرنا۔ سورہ بقر آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، چوری، غیبت، لڑائی، جھگڑا، غلط کام، جھوٹ، بے حیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دلوں میں وہ باتیں ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی مصائب ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم دعا نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے کر لیتے، ایسے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں وہ جیسا نہیں ہے۔ تو آج جب رمضان المبارک آلموسٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو ہم سب نے ایک فرق ضرور دیکھنا ہے۔ اس رمضان میں ایک فرق ہم سب نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس میں برے کاموں سے رکے ہوئے تھے یا ہم آنے والی زندگی میں بدل جائیں گے۔ آپ اور میں ابلیس نہیں ہیں، ہم میں اور ابلیس میں فرق ہے۔ ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ بازاروں میں بھاگے گا، وہی بازاروں میں بھاگے گا، ناچ گانے، چوڑیاں، چاند رات، اور مردوں سے جا کے ہم چوڑیاں پہنتے ہیں، تھیٹر، سینما، یہ سب ابلیس کی شبیہ ہیں۔ ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ ہمیں روزے کی زنجیر نے باندھا ہوا تھا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی زنجیر نے باندھا ہوا تھا۔ ابلیس کی زنجیریں ٹوٹی، رمضان ختم ہوا، اس نے بازاروں میں بے حیائی شروع کر دی، اور ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم صرف رکے ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو اٹ مینس کہ رمضان میں صرف ہم رکے ہوئے تھے، ہم بدلے نہیں تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک مہینہ دیا، ابلیس سے دور رکھا اور کہا کہ پرکھو اپنے آپ کو، پہچانو اپنے آپ کو، تم ابلیس نہیں ہو، تم میرے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے ہو، اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی تم نہیں ہو۔ یہ سوال ہم سب نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا ہم رکے ہوئے تھے یا ہم بدل جائیں گے۔ ہم ابلیس نہیں ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔